حاشا نقصان جو ہے مسلمانوں کا ہونا ہے، اور یہ سارے ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ احادیث کے اندر صاف صاف یہ عراق ہے اور یہ شام ہے اور یہ فلسطین ہے اور ترکی کا بھی ایک حصہ ہے اور سعودی عرب کا بھی ایک حصہ ہے، جس کو اندر ان کا نقشہ تو مدینے سمیت ہے، انکلوڈ کرتے ہیں مدینے کو، مکے کو نہیں، مکے سے انہیں سروکار نہیں۔ اس کے لیے ایک عظیم جنگ ضروری ہے، اور تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے مسجد اقصی گرانی ضروری ہے۔ لیکن اس کام میں جیسے کہ زید نے کہا تھا، صحیح کہا تھا، مسجد اقصی جس دن گری طوفان ہوگا پورے عالم اسلام میں، پھر ان حکومتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ جیسے وہ پاکٹ یونینز ہوتی ہے، لیبر یونینز، پاکٹ یونینز، یہ ساری حکومتیں کیا ہیں؟ یہ امریکہ کی جیب کی جو ہے حکومتیں ہیں، ان کے پٹھو، ان کے اعلی کار۔ ہماری موجودہ حکومتیں وہیں سے این او سی بھی لے کر آئی ہے، وہیں سے این آر او بھی لے کر آئی ہے، سارا کا سارا معاملہ انہیں کا ہے، اور اکثر جگہ پر سب کے سب پٹھو ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے۔ عرب کانپتے ہیں ایران سے، لہذا ہمیں چاہیے کہ وہ جو ہے یقیناً امریکہ کی ہم جو ہے وہ پناہ لیے رکھے، اس لیے کہ ایران بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ ظاہر بات ہے عرب اور عجم کی پرانی جو ہے مخاصمت ہے وہ تو ہڈیوں کے اندر ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ وہ تلے ہوئے ہیں اب اس بات پر کہ اپنے اس ایجنڈا، وہ 5 پوائنٹ ایجنڈا، آرمیگیڈون، کریشن آف گریٹر اسرائیل، ڈیمولیشن آف مسجد اقصی، اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر، اور اس کے بعد تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں رکھنا، یہ جو ہیں 5 آئٹمز ہیں۔ ان کا میں وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو بتاؤں تھرون آف ڈیوڈ کہاں سے آ گیا۔ وہ ایک پتھر تھا، میں مختصر عرض کر دوں، جس پر حضرت داؤد کو بٹھا کر تاج پوشی کی گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، پھر وہ رکھ دیا گیا ہیکل سلیمانی میں، اور جو بھی اب ہوتا تھا یہودی بادشاہ اس کی تاج پوشی اسی پر ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے جب گرایا ہے سیکنڈ ٹیمپل تو وہ پتھر لے گیا، روم چلا گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آ گیا 14ویں صدی عیسوی میں، اور وہاں پہ انہوں نے اس کو ایک کرسی کے اندر سیٹ کی حیثیت سے لگا کر تھرون بنا لیا، اور یہ ویسٹ منسٹر ایبے کے اندر رکھا ہوا ہے، جو برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور انگلستان کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی جو ہے وہ تاج پوشی اسی پر ہوتی ہے۔ تو اس کو لا کر اب رکھنا ہے تھرڈ ٹیمپل میں۔ اس کے بعد یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا، وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ عیسائیوں کا خیال ہے کہ حضرت مسیح کا سیکنڈ کمنگ ہوگی، جو ہم بھی اس کے قائل ہیں، اور وہ وہاں سے حکومت کریں گے۔ بہرحال اس ایجنڈے کا آغاز کرنے سے پہلے یہ تلے ہوئے ہیں۔ صحیح کہا تھا زید صاحب نے کہ انہیں کسی اور سے خطرہ نہیں تھا، کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بن گورین نے نہ صرف شروع میں کہا ہے، بلکہ بن گورین نے بعد میں 1967 کی جنگ کے اندر جو انہیں عظیم کامیابی حاصل ہوئی تو جشن منایا تھا پیرس میں۔ بن گورین نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ہمیں کسی مسلمان، کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ صرف پاکستان سے ہے۔ جبکہ اس وقت تک پاکستان ایٹمک پاور نہیں تھا، لیکن اس وقت جو بہرحال کیونکہ قائد اعظم نے جس طریقے سے کہا تھا اسرائیل کو اٹس دی انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ، اس قدر کھل کر کہنے والا تو شاید پوری دنیا میں اور کوئی بھی نہ ہو، اور جس طرح لیاقت علی خان نے ٹھوکر ماری تھی، جو اپنا دورہ تھا ان کا امریکہ کا، اور وہاں جب ان کو جو امریکن جوئش کانگریس نے ریسیپشن دیا اور وہاں کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ہم یہ دیں گے، 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 تو اس نے بھی جواب دیا تھا قائد اعظم ہی کی اسی سمجھیے ٹریڈیشن کے مطابق کہ جینٹلمین اور سولز آر ناٹ فار سیل، اس کی سزا اسے بھگتنی پڑی۔ قرارداد مقاصد پاس کرنا اس کا بہت بڑا جرم تھا، اور اس کے بعد اس طرح یہودیوں کی آفر کو ٹھکرا دینا اس کا بہت بڑا جرم تھا۔ تو قتل انہیں کیوں کرایا گیا؟ قتل انہوں نے کیا ہے، یہ ان کی سازش